ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری ریویژن کلاس جو ہے پلگ اینڈ پلے کی، پلگ اینڈ پلے میتھڈ، اور کلاس نمبر 34 جو ہے وہ ہم نے کرنی شروع کی تھی۔ لا اور ماں کی فیملی کا، لا کا مطلب بھی نہیں اور ماں کا مطلب بھی نہیں، جب دونوں اکٹھے آئیں تو مالا جو نہیں، اس طرح ہم استعمال ان کا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ دو الفاظ، صرف دو الفاظ جو قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں اور بہت معنی اخیز ہیں، ما اور لا۔ ما کا مطلب نہیں، لا کا مطلب نہیں۔ ما لا جو نہیں اکٹھا آئے گا تو ما کا مطلب جو ہو جائے گا اور لا کا مطلب ہو جائے گا نہیں۔ اب یہ پاسٹ جو ہم نے آتین، حروف آتین پچھلے اسباق میں پڑھے ہیں، ریویژن کی ہے ان کی، حروف آتین یعنی کہ آتین لفظ حمزہ یعنی الف کے اوپر زبر، تا زبر والی، یا زبر والی، آتین، تا یا اور پھر نون، آتین، حروف آتین۔ ان کا استعمال ان ما اور لا کے ساتھ کیسے ہے، جس کو ہم پاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں۔ اس کے شروع میں ما لگا دینے سے اس میں نہیں کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب ما لگا دیں گے کس میں، فعالہ ہم نے کیا تھا، فعالہ تین زبر والے جو تھے ہم نے کیے تھے، تین زبر والے، وہ ان کے جو آخری حرف تھا اس کے اوپر جزم لگا کے آگے ہم نے تو تانا تم کا اضافہ کیا تھا نا۔ پیچھے اسباق میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اسی کے پہلے پاسٹ جو ہے، جو گزر چکا ہے زمانہ، اس کے پہلے ما لگا دیں تو اس میں نہیں کے یعنی منفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ما پہلے آ جائے تو کیسے ہے، ما فعلت، میں نے نہیں کیا۔ ویسے کیا ہے، فعلت میں نے کیا، لیکن ما آ گیا تو میں کہوں گی ما فعلت، میں نے نہیں کیا۔ ما دو زبر جا تین زبر، دو زبر تین زبر والے جو پہلی کلاس تھی ہماری، ان الفاظ کو ہم لے رہے ہیں، اور تو تنا تم جو ہمارے تھے ان کا اضافہ کر کے جو آخر میں لگے ہوئے ہیں وہی ہے لگے ہوئے، اور ان سب کے پہلے ما لگا دے تو ترجمہ کیا ہو جائے گا، فعلت میں نے کیا، ما فعلت میں نے نہیں کیا۔ نہیں کا معنی آ گیا، تو کا مطلب میں، ما فعلت تو نے نہیں کیا، فعلت تو نے کیا، ما فعلت تو نے نہیں کیا۔ تا کا مطلب تو کا مطلب میں، تا کا مطلب تو۔ ما فعلنا ہم نے نہیں کیا، نا کا مطلب ہم یعنی کہ جمع میں، ما فعلنا ہم نے نہیں کیا۔ ما فعلتم تم نے نہیں کیا، یعنی تم سب نے نہیں کیا۔ تم جب آ جائے گا تو سبھی کے معنی یعنی کہ جمع میں، نا کا مطلب ہم اور تم کا مطلب تم سب، جمع دونوں ہی ہے۔ ما فعل اس نے نہیں کیا، ما نہیں، فعل اس نے کیا، اس نے نہیں کیا۔ فعل تین زبر والا ہے نا، فا عین اور لام، تو عین کلمہ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، درمیان والا جو ہوتا ہے، لیکن
فا کلمہ اور لام کلمہ نہیں بدلتے، یعنی کہ اس کے پاٹن پر آنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں دو زبر والے ہوں گے تو کیسا ہوگا؟ آئین کلمہ زبر زیر جا پیش لے سکتا ہے، 3 زبریں ہوں گے تو ایسے ہی فعالہ اس نے نہیں کیا، ما فعلت میں نے نہیں کیا، ما فعلت تو نے نہیں کیا، ما فعلنا ہم نے نہیں کیا، ما فعلتم تم نے نہیں کیا، ما فعل اس نے نہیں کیا، ما فعلوا انہوں نے نہیں کیا، یہ ما آگے۔ تو اسی طرح ہی نہیں کے معنی نہیں کیا، لا کا مطلب نہیں، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈو ناٹ نہیں، لم ڈڈ ناٹ، لا نہیں، ڈو ناٹ اینڈ لم ڈڈ ناٹ۔ اس کا کیا ہے انگلش میں یہ سب پریزنٹ ٹینس ہیں، یعنی کہ پریزنٹ میں جو بات کر رہا ہے جس سے بات ہو رہی ہے وہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں میک، ریڈ، سی، رائٹ الفاظ ہیں نا، تو ان کا استعمال ہوتا ہے تو پھر اکٹھے کر کے ترجمہ بنتا ہے، لیکن جب ان الفاظ سے پہلے ڈڈ ناٹ لگانے سے پاسٹ میں بدل جاتا ہے، جب ان الفاظ کے پہلے ڈڈ ناٹ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے نہیں کیا، ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ابھی ہم نے اوپر کیا کہ اس نے نہیں کیا ماس لگانے سے، تو جہاں پہ انگلش میں ڈڈ ناٹ لگتا ہے، جیسے ہی ڈڈ ناٹ میک اس نے نہیں بنایا، ہی ڈڈ ناٹ میک اس نے نہیں بنایا۔ اسی طرح ہی بالکل اسی طرح آتین، حروف آتین جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں، ان میں سے آ ہے یا جتا ہے یا ہے یا نون آئے، تو جب یہ شروع میں آتے ہیں تو ایسے الفاظ جو ہیں پریزنٹ ٹینس میں آتے ہیں، پریزنٹ میں ہوتے ہیں، جیسے عقل، ترا، عقل کیا تو نے کہا، ترا تو نے دیکھا، یجعل بنایا، نجعل، جعل اس نے بنایا، نجعل ہم نے بنایا۔ اب ان الفاظ سے پہلے لم لگانے سے یہ بھی پاسٹ ہو جائیں گے، لم جو ہے ان کو پاسٹ میں لے جاتا ہے، پہلے تو یہ پریزنٹ میں ہے نا حاضر زمانے میں، تو یہ پیچھے چلے جائیں گے، یعنی کہ کام ہو چکا ہے، لم جا لا، لا ڈو ناٹ اینڈ لم ڈڈ ناٹ۔ اس طرح آپ ان کا فرق معلوم کریں گے اور پتہ کریں گے کیسے، جیسے عالم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا، لکا آپ کے لیے، صدرہ کا آپ کا سینہ، تو اس لیے عالم پہلے آ گیا، سوال آ گیا، کیونکہ آ جو ہے وہ سوالیہ نشان ہوتا ہے، سوال کے لیے آتا ہے، تو لم کیا نہیں ہم نے کیا، یعنی کہ آلریڈی ہو نہیں چکا ہے ایسا بات، تو یہ پھر پاسٹ میں اسے لے جاتا ہے بات کو۔ یہ سارے سورۃ ضحیٰ ہے اس کی آیت ہے، یہ ساری قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، غیب السماوات آگے نہیں ہے، پورا پڑھا میں نے، اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا، تو اس طرح سوالیہ نشان کے طور پر، سوالیہ جب بات کرنی ہو سوال کے طور پر تو تب یہ آتے ہیں، یہ دیکھیں آپ بہت سارے شروع میں آئے ہوئے ہیں اور کس طرح انہوں نے بدل دیا ہے اس کو پاسٹ میں لے گئے ہیں۔ سورۃ الفیل ہے پوری کی پوری، اس کو بھی دیکھیں، تو یہ سبق نمبر جو ہمارا تھا 34 وہ ختم ہو گیا ہے، 35 آتا ہے، تعداد کو ڈبل کرنے والے 3 حروف کون سے ہیں؟ ان حروف کو آخر میں لگا کر تعداد کو ڈبل کرنا سیکھیں، تعداد یعنی گنتی ایک کی ہے تو اس کو ڈبل کرنے کے لیے کیا لگائیں گے، کیا لگانا ہے؟ صرف 3 حروف، نمبر 1 کون سا ہے؟
अलिफ, अलिफ अल्फुन जैसे होता है, अल्फुन होता है 1000, अल्फैन 2000, इस तरह। डबल शाह जैसे हम कहते हैं जे, तो वैसे लिखा हुआ है डबल शाह, यानी कि डबल अल्फाज को काट दिया, एक की बजाय 2 हो गए। जैसे गिनती हम बोलते हैं, हम कहते हैं 1 और फिर हम कहते हैं 2, तो या और नून का इजाफा जो है, या नून की आवाज़ बोलने में ऐनी आएगी, ऐनी, या और नून की आवाज़, और या जज़म वाली से पहले ज़बर आ जाएगी, ऐनी, आनी की आवाज़ बोलने में आनी ऐसे लिखा जाएगा, अलिफ खड़ी ज़बर आ और नून से नी, आनी आएगी, ऐनी और आनी। ये या नून जो है ऊपर ये है ऐनी वाला, और अलिफ नून आएगा तो आनी। जब ये काम करने वाला काम कर रहा हो तो आनी की आवाज़ आएगी, ठीक है। जब 2 कर रहे हो तो ऐनी की आवाज़ आएगी। अलिफ का इजाफा हुम, कुम और हुम, हुम, कुम और तुम के साथ। कैसे? अलिफ का इजाफा अगर इनके साथ लगा दिया जाए आगे अलिफ, तो हम क्या बना सकते हैं, कौन से अल्फाज हम ढूंढेंगे कुरान में? फिर हुम, कुम और तुम के साथ हुम से हुमा अलिफ लगा दिया, जमा आ गया, हुमा 2 बन गए, हुम से जमा थी और एक अलिफ का इजाफा हुआ तो हुमा हो गया, 2 बन गए, यानी कि ड्यूल। अब कुम से कुमा अलिफ सिर्फ आखिर में लगाना है, तुम से तुमा तुम दोनों, हुमा हुम वो सब, हुमा वो दोनों, कुम तुम सब, और कुमा तुम दोनों, तुम सब, और तुमा तुम दोनों। अलिफ का इजाफा 2 ज़बर या 3 ज़बर वाले अल्फाज के साथ, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है उसके साथ अलिफ का इजाफा करेंगे। तो क़ाला हमने पढ़ा था, उसने कहा, क़ाला उन दोनों ने कहा, वजदा उसने पाया, वजदा उन दोनों ने पाया, राकिबा वो सवार हुआ, राकिबा वो दोनों सवार हुए, क़ाला ये सारा वही आ गया दोबारा जो मैंने अभी बोला है। अरबी ज़बान में आनी और ऐनी का इजाफा जो होता है, ये करने से मतलब बदल जाता है। जैसे यसजुदु वो सजदा करता है, यसजुदानी वो दोनों सजदा करते हैं या करेंगे, मुस्लिम वो एक फरमाबरदार, मुस्लिमैनी वो दोनों फरमाबरदार, अल मशरिक़ी एक मशरिक़, अल मशरिक़ैनी 2 मशरिक़, यानी कि या नून के इजाफे के साथ ऐनी की आवाज़ जब आएगी, आनी और ऐनी। अल बहर समंदर, और अल बहरैनी 2 समंदर, जन्नतुन एक बाग, जन्नतानी आनी की आवाज़ आ गई, 2 बाग, अल क़र्यता एक बस्ती, अल क़र्यतैनी 2 बस्तियाँ, आयता एक आयत, आयतैनी 2 आयतें। तो 2 का इजाफा डबल शाह जो हम कहें तो कैसे करते हैं, हम कहते हैं मैंने 1 से 2 कर दिया वो। तो 2 आखिर में अलिफ या नून ज़ेर के साथ, नून ज़ेर के साथ आएगा, और या जज़म वाली से पहले ज़बर आएगी, ऐनी जैसे हम कहते हैं, आनी ऐनी और आनी ऐनी। देखते हैं कुछ अल्फाज हैं जो कि कुरान से लिए गए हैं। अन्नजदैनी 2 रास्ते, वालिदैनी 2 वालदैन, यानी कि वालिदैन 2 ही होते हैं ना, गुलामैनी 2 लड़के, यतीमैनी 2 यतीम,
الصدفین پہاڑ، دو پہاڑ، الطائفتان دو گروہ، طائفتین بھی دو گروہ ہوگا، تینی اور تانی، سحرانی جادوگر، یہ سٹیٹس بدلا ہوتا ہے، جیسے طائفتانی ہے اور تینی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سٹیٹس بدل گیا تو یہ ہے۔ الفیاتانی دو گروہ، فیاتینی دو گروہ، الفیاتانی دو خاص گروہ ہیں، فیاتینی دو گروہ عام، الانثیین دو عورتیں، بشرین دو آدمی، سحرانی دو جادوگر، المشرقین دو مشرق، المغربین دو مغرب، رجلین دو پاؤں یعنی کہ ٹانگ، الانثیین دو عورتیں، الاختین دو بہنیں، شہرین دو مہینے، اور الفریقین گروہ دو گروہ، رجلین دو آدمی، یہ رجلین اور رجلین میں فرق ہے، رجلین رجل کہتے ہیں پاؤں کو، اور رجل کہتے ہیں آدمی کو۔ امرأتانی دو عورتیں، فریقین دو گروہ، فریقانی دو گروہ، دونوں ہی گروہ ہی ہیں، دو دو، لیکن ان کا سٹیٹس بدلا ہوا، ایک آنی کے ساتھ ہے اور ایک عینی کے ساتھ ہے۔ آنی کے ساتھ کب آتا ہے؟ جب وہ کام کرنے والا ہو، کام کر رہا ہو، تب وہ آنی کے ساتھ الف اور نون کا اضافہ ہوتا ہے۔ جب اس پہ اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے تو پھر یا اور نون عینی، اس طرح بدلتا ہے سٹیٹس ان کا۔ شفتینی دو ہونٹ، غلامینی دو لڑکے، البحرانی دو سمندر، یومینی دو دن، جنتینی دو باغ، عینینی دو آنکھیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں تو عینینی دو آنکھیں، عبدینی دو بندے، امرأتینی دو عورتیں، امرأتانی بھی دو عورتیں اور امرأتینی سٹیٹس بدلا ہوا دو عورتیں، برہانانی دو دلیلیں یا دلائل، دو دلائل، جنتانی دو باغ، الحزبینی حزب گروہ کو کہتے ہیں تو الحزبینی دو گروہ، خاص ال آ گیا تو خاص ہو گئے، آیتینی آیتینی دو نشانیاں، زوجینی دو جوڑے، المحسن الحسنینی دو خوبیاں، الفینی دو ہزار، الف ہزار کو کہتے ہیں الفن، اور الفینی دو ہزار، میتینی دو سو۔ تو اس طرح یہ آپ قرآن سے ڈھونڈیں، اور بھی مثالیں بہت ہیں۔ یہ الف کا اضافہ عینی یا آنی، عینی سے پہلے زبر ہے، یاد رکھیں عینی سے کیا پہلے کیا ہے، یا جزم والی سے پہلے زبر ہی آئے گی عینی کرنے کے لیے، تو آنی، یہ دو کو کرتے ہیں ڈبل کرتے ہیں گنتی کو، تو یہ دیکھیں الف عینی آنی کا کنفیوژن ہم خود ڈالتے ہیں جب ہمیں پتہ نہیں چلتا، دو زبر اور تین زبر والے الفاظ کے آخر میں الف نہیں رہے گا، دو زبر اور تین زبر والے الفاظ کے آخر میں الف نہیں رہے گا، جیسے قال کفارا اس نے کفر کیا، قال اس نے کہا، راکبہ وہ سوار ہوا، وجدہ اس نے پایا، الف چلا گیا، کانا وہ تھا، نسیہ وہ بھول گیا۔ اب کیا ہوگا؟ دو زبر اور تین زبر والے الفاظ کے آخر میں الف لگانے سے معنی دونوں یا دونوں سے ہوں گے، دونوں یا دونوں سے، تو جی ہم نے کر لیا، قالا کفرا، قالا ان دونوں نے کہا، کفرا ان دونوں نے کفر کیا، راکبہ وہ دونوں سوار ہوئے، وجدہ ان دونوں نے پایا، کانا وہ دونوں تھے، نسیہ وہ دونوں بھول گئے۔ تو اس طرح ہی آئیے الف عینی یا آنی کا
کنفیوژن دور کریں. کیسے؟ لکم، لہم، لکم سے لکما، لہم سے لہما، کیونکہ ہما، ہم سے ہما اور کم سے کما. دو، منہم، منہما، ان دونوں، منہم ان سب سے، منہما ان دونوں سے، بینہم ان سب کے درمیان، بینہما ان دونوں کے درمیان، فیہم ان میں، ان سب میں، فیہما ان دونوں میں. معنی دو کے آگے کیسے؟ عینی اور آنی کا اضافہ بار بار آ رہے ہیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. آخر میں واو نون کے بجائے یہ جو الف ہے یا عینی آنی ہے، ان کے واو نون کے بجائے آنی ہو تو معنی دو ہوں گے. واو نون ہو تو جمع ہو جائے گی نا. ہم نے پڑھا ہے یہ تو دوسرے سبق میں ہی پڑھا تھا، واو نون لگانے سے جمع بن جاتی ہے. الف، واو الف لگانے سے بھی جمع ہوتی ہے، واو نون لگانے سے بھی. تکذبون تم سب جھوٹ بولتے ہو، تکذبانی تم دونوں جھوٹ بولتے ہو. یسجدون وہ سب سجدہ کرتے ہیں، یسجدانی وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں. یأکلون وہ سب کھاتے ہیں، یأکلانی وہ دونوں کھاتے ہیں. تو اس طرح دو کا معنی بار بار آ گیا آپ کے سامنے. دو کیسے کرتے ہیں، ڈبل شا کیسے ہوتا ہے، الف لگانے سے، عینی لگانے سے یا آنی لگانے سے. دو ہونے کو یہ ظاہر کرتے ہیں الفاظ. یہ آپ کو نشانیاں جو نظر آ رہی ہیں، عینی ایسے ہی، عینی لکھنے میں کیسا آئے گا، ایسے عینی، عینینی دو آنکھیں. آسانی سے سمجھنے کے لیے عینی اور آنی کا تلفظ یاد رکھیں. آنی لکھنے میں جیسے اردو میں لکھا جاتا ہے آنی، اس طرح عینانی دو آنکھیں. خالی دائرے میں الفاظ کے ساتھ لفظ لگا کر پر کریں تو جی آپ دیکھیں گے کہ ربہ، ربہم، ربہما، لکا، لکم، لکما، لہو، لہم، لہما، ربک، ربکم، ربکما، وجد، وجدوا، وجدا، قال، قالوا، قالا. دونوں کا آ گیا. بار بار یہ جو وہی ظاہر کر رہا ہے، آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے. ہا، ہا اور ہما، ہا اور ہما میں فرق. ہا اس ایک عورت نے کیا، جیسے ہو ہم نے پڑھا تھا نا، ہو، ہما، ہم، ہو شیک مال کے حروف میں سے ہو، ہا ہی ہو تھا نا، اور ہما بھی تھا، ہم بھی تھا. تو اب ہم کا اور ہا جو ہے یہ واحد ہے، واحد مؤنث کے لیے، عورت یعنی فیمیل کے لیے. اور ہما جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے، وہ دونوں کے لیے ہوتا ہے، مرد اور عورت، میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہما ہی ہوتا ہے. الف لگا دیتے ہیں آگے، ہم کے آگے الف لگا دی تو ہما بن جاتا ہے. ہا، ہما، تو ایسے ہی ہما دونوں کا کی کے کو ظاہر کرتے ہیں. یہ آپ سب خود کریں گے. یہ دیکھیں، ان کو لکھیں اچھی طرح اور لکھنے کے بعد ان کا ترجمہ خود دیکھیں اور اس کو کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اچھی طرح یاد رکھ دیں. نمبر 1 کیا چیز ہے، نمبر 2 کیا ہے، نمبر 3. اس طرح آپ نے ایک ایک کر کے یاد کرنا ہے. ربکما، ربہما، وآتیناہما، وہدیناہما. تو کیا ہے، دو 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 آ رہے ہیں سب نا. لفظ الف کے آخر میں عینی آنی دو ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. لہم ان کے لیے، خلقناہم ہم نے انہیں پیدا کیا، ان سب کو، بینہم ان کے درمیان.
لہما ان دونوں کے لیے، خلقناہما ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا، بینہما ان دونوں کے درمیان۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں، یعنی آپ درمیان میں کیسے ہیں، الف اور 3 کے درمیان میں کیا، 1 اور 3 کے درمیان میں کیا ہے، 2 درمیان میں بالکل۔ ایسے ہی یہ دیکھیں آپ سب ان کو ڈھونڈیں گے اور مثالوں کو بھی، اور پھر ان کو لکھیں۔ یہ عینی، آنی اور الف کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ان کو ترجمہ ان آیتوں کا کریں گے۔ اگر پتہ نہ چلے تو پچھلے جو اسباق ہیں ان کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ تو ہمارا کیا ہے، ریویژن ہے۔ یہ دیکھیں، فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اس طرح آپ پڑھیں اور اس کا ترجمہ، فَكَانَ پس تھا، عاقبتہما ان دونوں کی عاقبت، ان کا انجام، انہما کہ وہ دونوں، بے شک وہ دونوں، فی النار آگ میں، خالدین ہمیشہ اس میں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور ذالک یہ جزاء جزا ہے، بدلہ ہے، الظالمین ظالموں کا۔ اس طرح آپ پھر ان کا ترجمہ کریں گے۔ 2 کا ہی جی جہاں پہ سارا آئے گا، زیادہ اماں حوا اور بابا آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے ان دونوں کے بارے میں بہت آتا ہے، جہاں پہ 2 جہاں پہ دیکھیں آپ ترجمہ کرنے میں دیکھیں جی سارے آپ کو بھرا پڑا ہے۔ قرآن کو آپ دیکھیں، قرآن کو کھولیں، آپ کو مل جائے گا کہ کس طرح آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی ہمارا لیسن 35 تک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ آسانی پیدا کرے، اور اس کو بار بار دہرائیں۔ اپنے پچھلے جو لیسنز ہیں، نوٹس ہیں، ان کو دیکھیں اور ترجمہ بار بار کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی دہرائی اچھی طرح ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ تو کیا آج ہم نے پڑھا، 2 کا، الف، عینی اور آنی۔ الف کیا ہے، 2 کے لیے، آنی 2 کے لیے، اور عینی 2 کے لیے۔ اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا، 2 کا ڈبل کرنے کے لیے، تعداد کو ڈبل کرنے کے لیے کیا کرتے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔